نہیں تیار ہے۔ اگر تیار ہے امام کے لیے کہ امام آواز دیں گے اینا محبی، کہاں ہے میرے محب، کہاں ہے میرے چاہنے والے، اگر تیار ہے انسان تو خوش قسمت ہے۔ لیکن اگر نہیں تیار ہے تو انسان کو تیار ہونا چاہیے، امام سے تعلق رکھنا چاہیے، امام سے رشتہ رکھنا چاہیے۔ اور آپ یہ جانیں کہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ انسان کو بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام سے ملاقات کے لیے، امام سے تیاری کے لیے، امام سے رشتے کے لیے، امام سے رابطے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس صرف اتنا کر لے کہ جو اللہ نے واجب کیا ہے اسے ادا کرے، اللہ نے جسے منع کیا ہے اسے رک جائے۔ بس اتنا اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں کر لیتا ہے تو امام سے رابطہ ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ امام سے، کیونکہ ہمارا امام تو ہم سے جڑا ہوا ہے، بس صرف ہمیں اپنے امام سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو ہر لمحہ ہمارے درمیان ہے، ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو صرف ہمیں کوشش کرنا ہے کہ امام کے قریب ہو جائے۔ جب انسان واجبات ادا کرے گا، جب انسان حرام چیزوں سے بچے گا، امام کے لطف نگاہ ہماری جانب ہوگی، امام کا کرم ہمارے اوپر ہوگا، امام ہم سے ملاقات چاہیں گے، امام خود ہم سے ملنے کی کوشش کریں گے، امام ہم سے چاہیں گے ملاقات کے لیے۔ رجب علی خیاط، رجب علی خیاط ایک عام انسان، عالم دین نہیں ہے، کوئی مجتہد نہیں ہے، کوئی مرجع نہیں ہے، کوئی طالب علم نہیں ہے، ایک عام انسان رجب علی خیاط۔ خیاط کہتے ہیں درزی کو، کپڑا سلنے والے کو۔ رجب علی ان کا نام ہے، کپڑا سلتے تھے اس لیے ان کے آگے خیاط لگا دیا گیا، یعنی درزی۔ ایک عام سا انسان، ایک معمولی سا انسان جو ہمارے اور آپ کے کپڑے سل رہا ہے، لیکن امام سے ملاقات کرتا ہے، امام سے ملتا ہے، امام سے اپنی پریشانیاں بتاتا ہے، امام حل کرتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ امام سے صرف ملاقات کرتے ہوں، اماموں کے جسموں کی خوشبو کو پہچانتے ہیں۔ رجب علی خیاط ایک معمولی سا انسان امام کے جسم کی خوشبو کو پہچانتے ہیں کہ کون سا امام ہمارے درمیان سے گزرا ہے، کون سا ابھی امام ہمارے درمیان سے گیا ہے، وہ امام کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ ایک قبرستان کی جانب سے رجب علی خیاط گزر رہے تھے، رجب علی خیاط ایک قبرستان کی جانب سے گزر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک نفیس خوشبو ان کے ناک میں پہنچی، ٹھہر گئے، محسوس کرنے لگے یہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے۔ خوشبو کے سہارے قبر تک پہنچے، جس قبر سے خوشبو آ رہی تھی اس کی قبر تک پہنچے، کچھ دیر تک قبر کے پاس رہے، خوشبو کو محسوس کیا، خوشبو کو اپنے اندر داخل کیا، قبرستان سے باہر نکلے، پوچھیں کس کی قبر ہے یہ، کون دفن ہوا ہے ابھی، یہ تازی قبر ہے، بتایا فلاں شخص فلاں کے گھر کی یہ قبر ہے، شخص اس کے انتقال ہو گیا تب دفن۔ پہنچتے گئے، پوچھا واقعات، کون تھا یہ، کیا کرتے تھے یہ ایسا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ان کی قبر کے بارے میں؟ کہا اس لیے کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ صاحب قبر کی قبر میں امام حسین آئے ہوئے تھے۔ صاحب قبر کی قبر میں امام حسین، آپ کو کیسے معلوم کہ امام حسین آئے ہوئے تھے؟ آپ تو قبر کے اندر نہیں گئے، آپ نے تو نہیں دیکھا امام حسین؟ کہا اس لیے کہ اس قبر سے امام حسین کے جسم کی خوشبو آ رہی تھی، امام حسین کے جسم کی خوشبو آ رہی تھی، امام حسین اس قبر میں موجود تھے۔ اندازہ لگائیں کہ رجب علی خیاط امام اس کی قبر میں موجود ہیں اور امام کے جسم کی خوشبو سے پہچان گئے کہ امام حسین موجود ہیں قبر میں۔ ایک معمولی سا انسان اس منزل پہ پہنچ جائے کہ امام کے جسم کی خوشبو کو پہچانتا ہو، وہ امام کو کتنا پہچانتے ہوں گے، وہ امام کو کتنا سادی سی زندگی جناب رجب علی خیاط کی ہے، سادی سی بالکل زندگی، اور اتنا زیادہ اپنے قوانین میں پابند۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیوں اس منزل پہ کیسے یہ پہنچے، اس منزل پہ یہ پہنچے کیسے؟ اگر اس کو احساس کر لیں گے پھر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں گے کہ ہم اپنے معاملات میں کیسے ہیں۔
رجب علی خیاط ہے. چونکہ جب جو لوگ اپنے قوانین کے پابند ہوتے ہیں، حق پسند ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سخت بھی ہوتے ہیں. رجب علی خیاط ہیں. طریقہ ان کا یہ ہے، ایک شخص آیا لباس اپنا لے کے، بھیا اس کو سلنا ہے. کتنا؟ مثال کے طور پر انہوں نے کہا 50 روپیہ، 50 روپیہ لگے گا. ٹھیک ہے، لباس دیا، کہا 50 روپیہ بھی دے دیجئے ساتھ میں تاکہ میں آپ کے لباس کو تیار کر دوں. پیسہ دے دیا، لباس دے دیا، لباس تیار کر دیا. جب وہ شخص لباس اپنا لینے کے لیے آیا تو انہوں نے لباس دیا اور چند روپے اسے واپس کیا کہ بھائی یہ پیسہ کس لیے واپس کر رہے ہو؟ آپ نے 50 کہا تھا، میں نے 50 دے دیا، واپس کس لیے کر رہے ہو آپ؟ جملہ سنیے، رجب علی خیاط کہتے ہیں کہ جب تم نے جو لباس مجھے سلنے کے لیے دیا تھا تو میں نے اپنے حساب کے اعتبار سے حساب کیا کہ اتنا وقت لگنا ہے، اتنا وقت اس میں لگنا ہے. مثال کے طور پر 4 گھنٹہ لگنا ہے اس لباس کو سلنے میں، لیکن لباس میں 3.5 ہی گھنٹے لگے. اس لیے وہ جو آدھے گھنٹے کی قیمت بھی میں نے جوڑ رکھی تھی وہ تمہیں واپس کر رہا ہوں، وہ تمہیں واپس کر رہا ہوں. یہ ہے رجب علی خیاط. اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ ایمانداری کی انتہا ہے جناب رجب علی خیاط کی. لباس سلتے تھے، لباس سلنے کے بعد جو ٹکڑے بچتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں؟ رکھ لیتے ہیں. چھوٹا سا بھی ٹکڑا ہوتا تھا سمیٹ کر اس کے کپڑے کے ساتھ اسے واپس کر دیتے تھے. یہ تمہارا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. یہ تمہارا، یہ ہمارا نہیں. اتنا ایمانداری کرنے کے بعد، اتنے احتیاط کرنے کے بعد انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ امام ملاقات کرتے ہیں. کیا بہت کچھ زیادہ یہ کر رہے تھے؟ بہت ساری نمازیں پڑھ رہے تھے، بہت ساری دعائیں پڑھ رہے تھے، بہت ساری نہیں، اپنے عمل میں ایماندار ہیں. جتنے میں ہیں وہ ایماندار ہیں، جتنا وہ کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں. امام ہم سے بس اتنا ہی چاہتے ہیں اور بہت کچھ نہیں چاہتے. واجبات ادا کرو، حرام سے بچو. واجبات ادا کرو، حرام سے بچو، ایماندار رہو. انسان جب ایماندار ہوتا ہے، امام ملاقات کرتے، قسم خدا کی رشک آتا ہے ایسی ذات پہ کہ انسان اس منزل پہ پہنچ جائے کہ امام کے جسم کی خوشبو کو محسوس کرے اور پسند کرے اور پہچانے کہ یہ کس امام کے جسم کی خوشبو ہے. معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے امام کے قریب ہوتا ہے، جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، جب انسان اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، جب انسان اپنے وجود کو طاہر کرتا ہے. بس اتنا آپ کو کرنا ہے. امام پھر ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، امام قریب آتے ہیں.